أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد وأهل التقوى وأهل المغفرة وفي مقام الآخر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة و سلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أولي الصدق والصفاء والوفاء چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے محمد کا در چھوڑ کر جانے والو ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے محمد کا در چھوڑ کر جانے والو ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے ہماری نہ مانو خدا کی تو مانو ہمیں کہہ چلے خدا کو مانو قیامت میں اگر خدا نہ مانا تو کیا کرو گے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و عمن والہ و اتم برہانہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تائیدار علیم کل خبیر کل مختار کل رازدار رب العلا آمنہ دلال مدینہ دے تاجدار سید الانبیاء سرور کون و مقام جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک مقدس طیب طاہر اعلی بارگاہ اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد سامعین و حاضرین صحیح العقیدہ سنی مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خالق کائنات
لم یزل بارگاہ اندر عاجزانہ حقیرانہ مودبانہ فریاد ہے مولا تعالی جل شانو بندہ نہ چیز دے دل دماغ زبان گہنو ہر غلطی ہر خطا تو محفوظ فرمائے ہمیشہ کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرمائے زندگی اسلام والی جد رب ذوالجلال موت دے وے کامل ایمان والی دو جماعت المبارک دندر مسائل دا سلسلہ جاری و ساری ہے تیسرا جماعت المبارک کے کچھ باقی ایسن و جناب دا گوش و گدار کرنے نے تو جنہ مسائل تے گفتگو کرنی ہے پچھلے جماعت المبارک دے طلاق دے مسائل بیان کیتے سن اور آج ہے طلاق اور عدت کے مسائل طلاق اور عدت سے مسائل یہ مسئلہ دونوں ہی بہت نازک نے ساڑی اس سے توجہ نہیں جاندی بعد دفعہ نہیں ہوندہ ہے کہ بندہ گھر والی نو تھن طلاق دے کے دے پھر بھی ایسا رکھ کے بیٹھے ہونے پتہ نہیں ہوندہ کہ طلاق قدو ہوندی تے قدو نہیں ہوندی اسا اس چیز تو بے خبر ہیں ساڑی قوم نو ہر چیز دا پتہ ہے جی اسا دور ہیں تے دین مصطفیٰ تو دور ہیں بس اگر دین اسلام دا سانو پتہ چل جائے تو گھران اندر لڑائی جھگڑے فساد ہر چیز ختم ہو جائے خیر دعا ہے اللہ تعالی جل شانو سنو سبنو دین متین دی سمجھ آتا فرمائے پچھلے جماعت المبارک دندر طلاق دے مسائل سے اختتام ہویا سے اور کہ کچھ جاری سن آج عید ابتدا بھی طلاق دے مسئلے تو ہی کرن لگیا تھوڑا جا صرف فرق ہے مثلا طلاق اور عدت کے مسائل نال طلاق دے نال تھوڑا جا اضافہ کیتا ہے عدت دے مسائل بھی دس سب تو پہلا مسئلہ طلاق دا جڑا ہے انہوں سمجھو غور دے نال زہری طور تے لفظ طلاق استعمال کرنا زہری طور تو مراد یعنی گھر والی نو کہنا کہ میں تینوں طلاق دیتی انہوں زہری طور آخ دینے زہری طور تے گھر والی نو آخنا میں تینوں طلاق دیتی انہوں نے لفظ طلاق استعمال کیتا ہے کہ میں تینوں طلاق دیتی اور بعد جو آخر ہے کہ جناب میں یہ تھا کیا ہے کہ طلاق دیتی لیکن میری نیت نہیں سی میری نیت نہیں سی تو فقہا فرماندے نے ایتھے نیت دی ضرورت نہیں نیت ہووے یا نہ ہووے جدو کہہ چھڑے میں تینوں طلاق دیتی تو طلاق واقع ہو جائے گی مسئلہ سمجھ آیا جی یہ پہلا مسئلہ لفظ طلاق زہری طور سے کیا کہ میں تینوں طلاق دیتی اگر ایک مرتبہ کیا ہے تو ایک طلاق واقع ہوئی اگر دو مرتبہ کیا ہے تو دو طلاقاں واقع ہو گئی ہیں اگر تین مرتبہ کیا ہے تو تین اگر پنج مرتبہ کیا ہے تین دفعہ طلاق ہوگی دو دفعہ انہیں شریعت رسول دا مذاق اٹھائے اور اگلا مسئلہ یہ ہے اگر کوئی شخص یہ آخر ہے اپنے گھر والی نو جا چلی جا چلی جا جا دفع ہو جا یعنی مختلف الفاظ ہو کٹ دے اپنی گھر والی نو آخر ہے
کہ جا چلی جا یا جا دفع ہو جا یا جا میں تینوں آزاد کیتا یا جا میں تینوں آزاد کیتا یا خدا میں تینوں چھڑ دیتا ہے نکل جا اپنے ماں پیو دے گھر چلی جا لفظاں دے غور کرنا میں تینوں چھڑ دیتا ہے جا دفع ہو جا جا میرے گھروں نکل جا جا دفع آزاد ہیں جتھے دل کر دے چلی جا اپنے ماں باپ دے گھر چلی جا میں تیرا معاملہ تیرے سپرد کیتا میں تیرا معاملہ تیرے سپرد کیتا یا آخد ہے کوئی اور خامن تلاش کر لے کوئی اور خامن تلاش کر لے میرے سامنے نہ آ میرے کل پردہ کر اس طرح دے الفاظ بولن دے نال طلاق دی نیت یہ ہے اگر وہ دی نیت ہے طلاق دی ہے اگر وہ دی نیت طلاق دی ہے تو طلاق کے بائنہ واقع ہو جائے گی طلاق کے بائنہ کنوں آخر دینے طلاق کے بائنہ دو بھائی دیکھو ایک طلاق ہوئے تو انہوں طلاق رجی آخر دینے کے دو ہون تو انہوں طلاق بولو طلاق بائنہ بولے دسے دے یار تو انہوں پھر بول گئے اور اگر تین ہوئے تو انہوں طلاق مغلظہ کیا آخر دینے طلاق مغلظہ یعنی بالکل حرام تو فرمایا کہ اس طرح دے انہیں الفاظ جڑے کہنے جا دفع ہو جا نکل جا میرے گھروں دفع ہو جا میرے سامنے نہ آ ماں باپ دے گھر چلی جا اگر ایسے الفاظ بولن دے نال او دی نیت طلاق دی سی تو طلاق کے بائنہ واقع ہو گئی اور اگر طلاق دی نیت نہیں صرف ڈان ڈبٹ اور ڈرانا دھمکانا مخصوص سی تو طلاق واقع نہیں ہوئی اگر بندے نے ایک طلاق دیتی اپنی بیوی نے ایک طلاق تو انہوں طلاق رجی آخدے نے او عدت دے اندر رجوع کر سکتا ہے زبان دے نال کرے تا حقوق زوجیت ادا کر کے کرے تا اسلام نے انہوں اختیار دیتا ہے اگلا مسئلہ تیسرا اگر ان الفاظ نال طلاق دے اور طلاق دی نیت ہے سی تو طلاق بائنہ واقع ہوگی اور بعد سمجھائی نا یعنی جڑا الفاظ بولے نے اگر دیتے اس طرح کیا ہے تو طلاق بائنہ واقع ہو گئی طلاق بائنہ اگر نیت نہیں سی اگر نیت صرف ڈان ڈپن مخصوص سی تو پھر طلاق اگر نیت سی تو پھر طلاق بائنہ اگر نیت ہے پھر سمجھو اگر نیت سی طلاق دین دی تو طلاق بائنہ واقع ہوئی ہے اگر نیت نہیں سی صرف ڈان ڈپن مخصوص سی تو پھر طلاق نہیں ہوئی آئے گی سمجھ اور دوسرا اگلا مسئلہ جڑا میں رکھن لگیا وہ مسئلہ یہ ہے بڑا ہی اہم مسئلہ ہے فرمایا کہ ایک شخص ایک بندہ چلاکی دے نال ایک بندہ شاطر چلاک لوگ ہر بیادری ہر محلے ہر جگہ تے ہوندے نے چلاک شاطر لوگ لومڑی وانگوں شاطر ہوندے نے اگر کوئی شخص مثلا کسے کو لو اسٹام لکھاندہ ہے اور اپنے دماد دی طرفوں آسان سمجھو ایک بندہ ہے
उन्हें अपनी बेटी का रिश्ता मसलन जैद दे नाल बकर ने अपनी बेटी का रिश्ता जैद दे नाल कीता है। बकर ने अपनी अपना नहीं होंदा को बकर ने अपनी बेटी का रिश्ता जैद दे नाल कीता है। एक मिसाल दे रहे हैं, गल मसला सही समझ आ जाएगा। बकर ने अपनी बेटी का रिश्ता जैद दे नाल कीता है। हुण जैद बकर दा की लग्या? दमाद। की लग्या? दमाद। जैद अनपढ़ आदमी कौन है? चिट्टा अनपढ़ है। जैद नूं कुछ नहीं पता। बकर जिहड़ा सी हुण चलाकी दे नाल उन्हें वो लुमड़ी वाली चलाकी चली, किसे कोलों इस्टाम लिखाया कि यार इत्थे लिख मेरे दमाद ने ना बकर ने लिखाया जैद दे बारे कि यार मेरे दमाद ने मेरी बेटी नूं फर्क कर दिता अपने, तो इत्थे इस्टाम लिख दे। हुण बकर ने इस्टाम लिखा के चलाकी दे नाल जैद कोलों लैके गया। तो जैद नूं, हालांकि जैद नूं खबर ही नहीं है, जैद नूं खबर तक नहीं, और जैद पढ़िया भी नहीं। और जो इस्टाम लिखा के लै गया, जेड़ा इस्टाम लिखा के लै गया उस ते लिखिया सी कि तलाक दा मसला ऐसा है कि मैं अपनी बीवी नूं 3 ही तलाका दित्तियां, तलाक देना। हालांकि जैद नूं नहीं पता सी, जैद अनपढ़ बंदा है। बकर ने जैद तो छुपा के इस्टाम लिखाया है, लिखा के जैद को बकर लैके गया है। हुण बकर अपने दमाद जैद नूं आख रहा है कि यार इत्थे अंगूठे ला दे, ये जरा जमीन दे कोई कागजात ने तेरे ना कोई जमीन करानी है। की करानी है? ये जिहड़ा मैं कागज लैके स्टाम आया ना, ये जमीन दे कागजात ने, ते तू इत्थे अंगूठा लाएगा तो आसानी दे नाल जरा जमीन मिल जानी है, तो मैनू हिबा हो जानी, मैनू जमीन मिल जानी है। या तेरे नाम मैं जमीन लवान लग गया तो इत्थे तेरा अंगूठा जरूरी है, इत्थे तेरा अंगूठा जरूरी है यार। हुण अगर जैद बकर दे कहण ते अंगूठा ला दिंदा है, मसलन अंगूठा ला दिंदा है, अंगूठा भी सहन होंदा क्योंकि पता है लिखना तो आंदा नहीं, तो अंगूठा लवा लेंदे ने, सहन हो गया। हुण अगर जैद बकर दे कहण ते अपने सुसर दे कहण ते अंगूठा अगर ला दिंदा है, अंगूठा ला दिंदा है और वो लैके चला जाता है, तो हुक्म यह है कि जैद नूं नहीं पता सी कि यह तलाक दा इस्टाम है। ना जैद नूं पढ़ाया गया ते ना जैद ने अपने किसी दोस्त नूं पढ़ाया, बल्कि लियांदा बकर ने अंगूठा ला के चला गया। हुण जदों गया उदों बकर ने दावा कर दिता कि जनाब तू मेरी बेटी नूं तलाक दे दी, लिहाजा तेरा रस्ता अलग ते मेरा अलग। हुण उलमा फुकहा फरमांदे ने इस सूरत अंदर तलाक होएगी कि नहीं होएगी, तो फतावा हनफिया फिर फतावा कादरी आला ने मुफ्ती गुलाम जान कादरी रहमतुल्लाह अलैह ताला ने नकल फरमाया है, जल्द नंबर 2 है, आपने मसला नकल फरमाया तलाक वाक़ई नहीं होएगी, उस सूरत अंदर तलाक वाक़ई नहीं होएगी। हाँ देखो ना, वो तलाक अपनी मुँह दे नाल ज़बानी देंदा फिर ऐसी, या वो इस्टाम पढ़ के आखदा कि जो इस लिखिया है मैनू तेरी तस्दीक करना, बिल्कुल ठीक लिखिया अंगूठा लाया होंदा तो फिर ऐसी। उन्हें ना खुद पढ़िया है ना उन्होंने पढ़ाया गया है, बस इंज कहा गया जी ज़मीन दे कागजात ने, तू जरा अंगूठा ला दे। उन्हें अगर अंगूठा ला दिता है, बाद जिन्होंने कहा गया कि जनाब ए तो 3 तलाकों का मसला लिखा सी। हुण उस सूरत के अंदर तलाक वाक़ई नहीं होएगी, क्योंकि बकर ने मक्कारी और चलाकी और झूठ मार के अंगूठा लवाया। हुण तलाक वाक़ई बोलो, तलाक वाक़ई नहीं होएगी। और अगला जिहड़ा मसला बयान करने लगा वो मसला यह है, वो मसला यह है कि एक बंदा अपनी घर वाली नूं एक तलाक देंदा है कि नहीं, एक तलाक देंदा है और तलाक देने तो बाद फिर वो रुजू कर लेंदा है। फिर की कर लेंदा है? रुजू कर लेंदा है। 2 महीने या 3 महीने गुजर जाते ने,
وہ بندہ اپنی بیوی نو پھر ایک طلاق دینا ہے. کنی ہو گئی ہیں؟ پھر وہ رجوع کر لیندہ ہے. کی کر لیندہ ہے؟ رجوع کر لیندہ ہے. عدت دے اندر اندر رجوع کر لیندہ ہے. 2 مہینے پھر گزر دینے، پھر وہ تیسری طلاق دیندہ ہے. ہون اگر وہ رجوع کر لے گا تو آیا طلاق واقع ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی؟ وہ طلاق واقع ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی؟ ہون دی صورت ہے اگر انہیں 3 طلاقاں دے دیتی ہیں، 3 طلاقاں تو بعد رجوع نہیں. 3 طلاقاں تو بعد یہ یاد رکھنا، اگر کسے بندے نے اپنے گھر والی نو 1 طلاق دیتی تو رجوع کر لے، ہون پیچھے ہو دیاں 2 بچ گئی ہیں. کنیاں 2. اگر کسے بندے نے اپنی گھر والی نو 2 طلاقاں دیتیاں نے، عدت اندر اندر نے رجوع کر لیا ہے، یعنی 3 حیض آن ختم ہون تو پہلا انہیں رجوع کر لیا ہے، تو ہونوں دی 1 طلاق باقی ہے. جد انہوں بولے گا نا پھر یہ نا کہ میریاں 3 نہیں پہیاں نے، نا 2 پہلا دے چکے سی، 2 تو بعد انہیں رجوع کیتا سی، 1 کو دی باقی ہے سی، انہوں نے 1 بھی دے دیتی. ہون رجوع جائز. ہون اگر گھر والی رکھنا چاہتا ہے، بی بی عدت گزارے گی، پھر اگے نکاح ہوئے گا، نکاح ہون تو بعد پھر شوہر طلاق دے گا، طلاق دین تو بعد پھر ہوئے گا، عدت پوری کرے گی، پھر شوہر اول دی طرف لوٹے گی. آیا جو مسئلہ سمجھ کے کوئی نہ؟ ٹھیک ہے. اس بات سے جڑے طلاق دے مسائل نے نا بڑے نازک مسائل نے، بڑے ہی نازک مسائل نے. اور دوسرا اگلا مسئلہ ہے، ایک شخص نے اپنی گھر والی دے نال فون تے گل ہو رہی سی. کتھے؟ وہ جے موبائل بھی فتنہ ہی ہے ساڑھے واسطے، بہت انہیں بڑے بڑے گھر اجاڑ دیتے ہیں، بڑے بڑے گھر اجاڑے نے. فون تے گل بات ہو رہی سی، مثلا مثال لاؤ کہ زید اپنی بیوی ہندہ دے نال، زید اپنی بیوی ہندہ دے نال فون تے گل بات کر رہے سی. زید کدھر دور سی، تو زید اور ہندہ آپس سے گل بات کر رہے سن، میاں بیوی سن. فون تے ہی تقرار ہو گیا. اب بات دفعہ ہو جاندہ ہے، بائی نو فون کرے تو فون تے تقرار ہو نہیں جاندہ، باسا شروع ہو جاندہ ہے. اوندہ یار گل انجنے تے انج ہے، اوندہ انجنے تے انج ہے، تو معاملات ہو جاندے ہیں، کوئی گل نہیں. زید اور ہندہ دا آپس اندر تقرار ہوئے، آپس اندر تقرار ہو گیا، اور زید نے فون تے ہی اپنی گھر والی نو کہے تھا میں تنوں طلاق دیتی، تنوں طلاق دیتی، تنوں طلاق دیتی، پتہ نہیں کنی دفعہ کہہ دیتے. بعد زید مجھے تو پوچھا گیا بھی تو اپنی گھر والی نو فون تے طلاق دیتی، فون تے. انہوں نے کہا نہیں جی ویکھو جی میں نو کوئی خبر نہیں، میں کنی دفعہ کیا ہے، میں شراب پیتی ہوئی سی حالت نشے ساں، میں نو کوئی پتہ نہیں میں دیتی کہ نہیں دیتی، پتہ نہیں 1 دفعہ کیا ہے یا 2 دفعہ میں نو گئی. ہون فقہا فرمان دینے وہ طلاق واقع ہو گئی ہندہ زید تے نشے دی حالت اندر بھی طلاق واقع ہو جاندی ہے. آئی سمجھ کوئی نا؟ نشے دی حالت اندر طلاق واقع ہو جاندی. ہن اگلا مسئلہ جڑا آپ چھیڑنا ہے وہ ہے مرگی دی حالت اندر طلاق دین دا کی حکم ہے. کیڑا؟ مرگی. کئی ہوندے نے بیچارے اللہ تعالیٰ جل شانہ معافی عطا فرمائے، کئی بیچاروں مرگی دے دورے پہندے نے، اور تھانوں بھی پتہ ہے کئی تو ہم وکھے ہونا ہے، بندہ پہلے تندرست سی بعد مرض لگ گئی،
تو سوال پوچھا گیا، ایک شخص نے مرگی کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دی، آیا وہ طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی؟ علماء فرماندے نے ڈاکٹراں حکیماں دی تحقیق اور مشاہدے تو بعد، ڈاکٹراں دی حکیماں دی تحقیق اور مشاہدے تو بعد معلوم اور اس مسئلے تک پہنچے ہیں کہ جدو انسان نو مرگی دا دورہ پیندا ہے، اس حالت اندر انسان دی عقل ختم ہو جاندی۔ کی ہو جاندی؟ یہ تو انہوں بھی پتہ جن تو سکتے ویکھے اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے، مولا تعالیٰ معافی عطا فرمائے۔ جدو انسان نو مرگی دا دورہ پیندا ہے تو ڈاکٹراں حکیماں دی تحقیق اور مشاہدے تو بعد وہ آندے نے اساں اس حد تک پہنچے ہیں، اس تحقیق تک پہنچے ہیں کہ جدو مرگی دا دورہ انسان نو پیندا، اس حالت اندر مرگی دے دورے دی حالت اندر انسان دی عقل زائل ہو جاندی، یعنی ختم ہو جاندی، اور جو کچھ بولدا ہے وہ کل طاقت نہیں رہ جاندی، جو کچھ پھر آندا ہے پھر چارہ بولی آندا ہے۔ اس مرگی دی حالت اندر اگر کچھ بولے، اگر کوئی کہہ دے وے، اگر کوئی بات کہہ دے وے تو شرعاً او دا اعتبار نہیں ہے، شرعاً او دا اعتبار نہیں کیتا جائے گا۔ لہذا مرگی دی حالت اندر دتی ہوئی طلاق واقع نہیں ہوئے گی۔ آئے کہ سمجھ کوئی نہ؟ مرگی دی حالت جب مرگی دا دورہ پہندا ہے، اس حالت اندر اگر بندے نے اپنی گھر والی نو زبان آگے طلاق دے چھڑی تو طلاق واقع نہیں ہوئے گی، ٹھیک ہے؟ اور اگلا مسئلہ جڑا بیان کرنا ہے بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے، زید، بس مثال دے رہے ہیں، بار بار یہ نہ کہنا کہ جی پتہ نہیں زید کون ہے۔ زید باپ ہے، بکر بیٹا ہے۔ زید باپ، بکر بیٹا۔ ایک مسئلہ سمجھا رہے ہیں، زید باپ ہے اور بکر ہودا بیٹا ہے۔ جڑی ہند ہے او زید دی نو ہے، بہو ہے، بہو آخ دے ہو، بکر دی گھر والی ہے۔ زید باپ، بکر بیٹا، ہندہ زید دی بہو تے بکر دی گھر والی بیوی۔ زید نے مثلا سسر نے، ہندہ دے سسر نے، سورے نے اپنی بہو دا ہاتھ شہوت دے نال پکڑیا، شہوت دے نال پکڑیا، یا شہوت دے نال سینے تے ہاتھ لایا، یا دے نال معاذ اللہ اپنی بہو دے نال زنا کیتا۔ کی کیتا؟ زنا کیتا۔ کن نے؟ سسر نے۔ سسر نے اگر اپنی بہو دے نال زنا کیتا، ان سوال آیا وہ بکر تے حلال ہے یا حرام ہے؟ بکر دی بیوی بکر تے حلال ہے یا حرام ہے؟ علماء فرماندے نے اگر زید نے اپنی بہو کا ہاتھ شہوت سے پکڑا یا شہوت سے اس کے سینے پر ہاتھ لگایا یا اس کے ساتھ زنا کیا، تمام صورتوں میں زنا، تمام صورتوں میں زید کی بہو زید کے بیٹے بکر پر حرام ہو گئی۔
کی ہو گئی؟ مختصر لب لباب سمجھو، اگر زید نے اپنی بہو دے نال زنا کیتا ہے تے او زید دے پتر تے حرام ہو گئی، فوراً جدا ہو گئی۔ آگے سمجھ کے نہیں؟ بکر نو چاہیے فوراً الگ کر دے وے، او دے نال حقوق زوجیت ادا کرنا ہون جائز، حقوق زوجیت ادا کرنا ہونا جائز نہیں۔ آگے جی مسئلہ سمجھ کے نہیں آیا؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ معافی عطا فرمائے۔ آدھو تو نیٹ ویخ دے ہو جو گند غلاظت ہوئے ہوئے کی بیان کریے۔ بائی سکی بہن نو لگے، ماما بھانجی نو، چاچا بھتیجی نو، پیو سکی بیٹی نو لگے۔ اللہ اکبر، کی نتیجہ ہے؟ دین تو دوری دے نتیجہ۔ یہودی کتے نے چالے چلی، انہوں نے کہا اللہ جی مسلمان جان جنت سے تھے، میں جاواں جہنم نہیں، جب میں جہنم گیا تو تینوں میں نال درو کرا جاسا۔ اج ایک مسلمان کلمہ پڑھنا لا، او مقدس جڑے رشتے سن، ماں بیٹی بھتیجی بھانجی، نٹ یا ہے تو پمال ہو گئے۔ ہوئے نہیں کہ نہیں ہوئے؟ کوئی سانو دین دی خبر نہیں، کوئی کوش نہیں، صرف ایک نفس دے پیچھے لگ گئے ہیں، اس کتے خنزیر نفس دے پیچھے لگ گئے ہیں، اور اس کتے نفس نے سانو اتھ تک پہنچایا ہے جا کے بیٹی دی قدر دا نہیں پتا، ماں دی قدر نہیں۔ مقدس جڑے رشتے سن، جڑے اسلام نے مقدس رشتے رکھے سن، اسا اس نفس کتے دے پیچھے لگ کے مقدس رشتے پامال کر دیتے ہیں۔ اجے کنہ کہ یار اسی ہولا ہاتھ رکھیے، میں حافظ قرآن ویکھنے، ایسے حافظ قرآن ویکھنے زنا کر دے ویکھنے، حافظ قرآن زنا کر دیو ویکھنے، وہ لانتیا تو کادا ظالمہ مرتودہ حافظیں بے ایمانہ، شرم نہیں آئی، سینے تیرے 30 بارے، ظالمہ تو بدکاری کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، ظالمہ انی دیر تک مرے گا نہیں جنی دیر تک اپنی تھی بہن دی عزت لٹدا نہیں ویکھے گا۔ جڑے صحیح حافظ قرآن نے انہوں نے قدمہ تیرا کر ہاتھ رکھ کے سلام پیش کرنے ہیں۔ جڑے نامراد لوسی کتے بنے پھر دینے، بے ایمانو شرم نہیں آندی ایسے حافظانو، بے شرمو سارے شریعت رسول دی مخالفت کر کے یہود و نصارہ دا طریقہ بنا کے پھر بھونک دیو اپنے امامہ تھے آکے لانتیو جن نے تانوں بولنا سکھایا سی انہوں تے بھونکن لگ پیو، پینٹ پا لینی، سال تو بعد آ جانا جے مسلح دا وارث بانے نہیں، آپے صاحب ترابیاں سرانے، ظالمہ پورا سال کتھے مردہ رہے ہیں، پورا سال کتھے مرے ہیں، پورا سال انگریز دا چوتبان چاڑیا، رمضان شاہ کے شلوار قمیض باگے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، وہ ظالمہ الحمدللہ بھی دستا پہ ہے، الحمدللہ پوری پڑھ، لفظ الحمدللہ پڑھ پوری، لفظ الحمدللہ اگر غور دنال پڑھیں گا پوری سورت نہ بھی پڑھ، لفظ الحمدللہ اگر غور و فکر دنال پڑھ، شیر ربانی ورگیاں کو جا کے پڑھ تو لفظ الحمدللہ بھی دس رہے ہیں۔ حافظہ اسلام دنال غداری نہ کر، بے وفائی نہ کر، مر کے قبر سے جانا ہی نہ اپنی نمازہ خراب کر نہ پچھلیاں دیاں کر۔ مسلمان یہ اسلام نہیں ہے، قسم با خدا اگر اسلام ہوئے نا ایسے حافظیں دے گالچ رسا پا کے اسلام انہوں دروے گلیاں چ جنوں بشلو حافظ زنا کر دینے، قسم با خدا۔ ایک جگہ جان دے ہویا تو نقیب محفل ایک حدیث بڑے پیا جی حضور نے فرمایا حافظ قرآن جس قبرستان جو لنگ جاوے 40 دن عذاب چکیا جاندہ ہے۔ میں نے روک کے کیا، میں کہا صبر کر جی حافظ آپ ہی اتھے پھسیا پیا ہوتے پھر
وہ 40 دے عذاب چکنا دا جا بجا جی حافظ آپ بھی اتھے پسیا پیا ہوتے پھر یہ حدیث میں کہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ تعالی نے جامع الجوامع میں نقل فرمایا یہ حدیث نہیں، حضور کا فرمان نہیں ہے، من گھڑت جھوٹ ہے، جھوٹ منسوب کیتا کہ حضور طرح کوئی ایسا حضور دا فرمان نہیں ہے۔ اتھے حافظ قرآن سینے چ قرآن عمرہ بھی کرن چلنے ہیں تو کڑیاں دا نمبر موبائل وچ ڈب نہیں مرے حافظ پھر آخنے نے مولوی بیڑے نہ سا بیڑے سچی گل کرنا میں تنہوں صحیح آتا میں حافظ قرآن عمرہ کرن چلے ہیں 2 عمرے کیتے نے تے اپنے موبائل نمبر غیر دیاں کڑیاں دے رکھیں وہ آج کسے دی عزت لٹ رہے ہیں انی دیر تک مرے گا نہیں جنی دیر تک اپنی دھی بہن دی عزت آج تو کسے دی بہن دا نمبر رکھیا تو تیری دا کسے نہیں رکھیا ہونا اور امام شافعی علیہ رحمہ میرے خیال قول ہے فرمایا بدلے دا بدلہ ہے آج کسے دی عزت لٹیں گا انی دیر تک مرے گا نہیں جنی دیر تک بدلہ نہیں دیں گا وہ کی کر رہا ہے زیادہ مقالے حافظی ملدن ہوندے جی بیکھو جی سینے قرآن ہے آساں قرآن پڑھنا ہے دے بس حکم ہونا ہے قرآن پڑھ دا جا دے سیڑھیاں چڑھ جا پوتر میں گئے تو حکم بعد پتہ لگ سی نا جب مر کے قبر چ گئے نا اسے پتہ لگ سی حضور دی حدیث ہے راک علیہ السلام نے فرمایا بڑے قرآن پڑھنا لے ایسے نے جنہاں تے قرآن خود لعنت کرتے ہیں میں کہ کدے بھی سوچی ہے قرآن نظریہ رحمت مل رہی ہے یا قرآن خود ساڑھے دے لعنت کر رہے ہیں اس وڈی لعنت تھوڑی یار پورا سال مسیحہ نہ ورنہ رمضان ہے چاہ جائیں برسات دے ڈڈو نکل دینے اس تو وڈی لعنت تھوڑی جی اکھ نہیں کھلی میں کہا اکھ کیوں نہیں کھلی جیسے سینج قرآن ہوئے تھی اکھ نہ کھلے یہ ہو سکتا ہے یہ مطلب ہے قرآن دے نال اساں وفا نہیں کی تھی بے وفائی کی تھی یہ دس میاں جیسے سینج قرآن ہوئے وہ دی اکھ نہ کھلے ہو سکتی ہو سکتا ہے یہ دا مطلب ہے اساں قرآن نو اپنے سینے دے اندر ایک رسم دے طور تے رکھے ہے ساڑھے سینے دے اندر اصل دنیا وستی ہے یا دنیا کائنات دی بغیرتی وستی ہے نات خان رات 2-3 گھنٹے ناتاں پڑھنے گیا میں نے عشق لگیا حضور دے نال ظالم ہے تینوں حضور دے نال عشق لگے ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ظالم ہے نماز دے نال عشق نہیں لگیا اور نماز دے نال عشق نہیں ایک بار مدینے جاواں تے مڑ کے نہ آواں کم دین دا میں کہتے تیرے پیو کرنا ہے جو تو مدینے جاویں تا مدینے والے نے کہا بھی اتھے آ کے ٹکر تنی رکھیں بس کوئی نماز نہ پڑھی مدینے جاؤ یا دور ہو وہ جیڑا مدینے والے دا حکم نہ ہے وہ مدینے والے دے قریب ہے جیڑا قریب رہ کے بھی مدینے والے دا حکم نہ منے وہ مدینے والے تو دور ہے وہ مدینے والے تو دور ہے یاد رکھنا خالی ناتا پڑھن دے نالے نہیں بے میں ناتا پڑھ چھڑنا تے بس ان سارا میرا ہو جانا ہے حافظ قرآن آکے بس جی میں سال تو بعد مسلح سنا دینا تے بس اگلے بخشی گئے پھر خیر ہے حافظ قرآن ایتے قسم با خدا حافظ جی اسلام نہیں ہے ایتے 2 بندے جے شریعت دی گال کریں گے 4 خود پہن کو نہیں جی کچھ نہیں ہوندہ یہ کتھے لکھے ہے جی کتھے آگیا جی ظالمہ قرآن حدیث سے جایا ہے اساں جی عاشق رسول ہیں تے میں کہتا حضور دا فرمان ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مچھاں پس کراؤ داڑھی بڑھاؤ تے توڑا یہ حال ہے تے عوام الناس نو کی رونا روئی ہے جیس حافظ نو نہ لواؤ تے پتہ کیا او جی میں اسرے نال تا نہیں کرایا میں تا کینچی لوائی ہے ظالمہ اسر ہوئے یا کینچی ہوئے کرنا منائی تا داڑھی سرکار دی سنت دے وال تھلے سٹن شرم نہیں آئی تیرے سینے قرآن عوام الناس نو تو کی سمجھائیں گا دفعہ مسلمان ہیں جی کہ ہے کہ نہیں ہے حدیث ایک سناواں نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے علی دی شان کیا بات ہے میں نا مسلمان کتے چلے گئے ہیں اساں یار افسوس ہے قسم با خدا
کس پاسے جائیے تے کس پاسے نہ جائیے۔ تفسیر روح البیان دینا علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے نقل فرمایا، ایک دن حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے سرکار دے چاچا زاد بھائی نے حضور دے چاچا زاد بھائی نے ایک دن اپنے دوست احباب دے نال بیٹھے سن، کتھے اپنے دوست احباب دے نال بیٹھے سن۔ آپ فرمان لگے کہ یارو میں تنہوں حضور دا فرمان نہ سنا دے وہاں۔ عبداللہ بن عباس کہنے لگے صحابہ نو یا جڑے کو تابعین نال بیٹھے سن ان کہنے لگے کہ یار اگر تو اکھو تو میں فاڑا لوگ ہوئے تھے سرکار دا فرمان نہ سناوا؟ انہوں نے کہا بالکل سناؤ حضور دا فرمان، ساڑی جن تے جان بھی قربان سناؤ، ساڑے ورگے تھوڑے سن۔ فرمایا میں نبی پاک علیہ السلام کو سنے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے اور میرے یارو سنو، میں نبی پاک علیہ السلام کو سنے ہیں قیامت دی نشانی دے وچوں ایک نشانی ہے کہ لوگ نمازیں نہیں پڑھیں گے۔ قیامت دی نشانی جو ایک نشانی ہے لوگ نمازاں بولو نہیں پڑھیں گے اور اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگیں گے۔ آج انج نہیں بولو انج ہے، بچے کھلوتے ہیں کسی نے آنکھ دینا کہ یار ایتھو نوکری چھاڑے تو پنجی او سٹاپ دے گا تینو دکان ہے تینو رکھدا ہے 30 دے گا، ایتھو چھاڑ کے ٹور نہیں پاواں گے۔ تو کدے سوچا ہے یار ایک نماز دے پیچھے مسجد جا کے پڑھاں گے تو 27 دا لبدا بے جائیے جانے نو کپڑے خراب نے، میں کہا ساری زندگی اللہ کے تیرے کپڑے خراب ہی رہن صحیح ہون ہی نا۔ فرمایا قیامت دی نشانی اچھو نشانی ہے لوگ نمازیں نہیں پڑھیں گے، نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگیں گے۔ حافظو سنو سینج قرآن رکھے جے، قرآن دے نال بھی غداری کر دے ہو، کچھ شرم کرو، قرآن بھی لعنت کر رہے ہیں۔ اس وڈی لعنت تھوڑی ہے یار، سینج قرآن ہوئے تے فجر ٹائم بندہ مسجد چ نہ آوے، تے رمضان دے مہینے وڑ جاوے آپ صاحب سنانے میں ٹھیک ہے جی پھر سنایا مبارکاں لئیاں، ہر بندے نے کیا جی مبارک مال گودام ملیا کھیسے جما رہا تھے، حمام نو مال نہ آکھیا یارہ تھوڑی تھوڑی کری اللہ دے حوالے ایویں نہیں۔ حافظہ نے آکھیا میں تانوں دال آئی رکھیا، نمازی نے کہا تو تان لا دال ہے بس ایک دوسرے نے سا دال ہے۔ میرے استاد کے دا مثال دیندہ سن وڈے قبلہ جیسے صاحب انیاں دے گھر ننگے ہیں انہاں کا سارے لنگے، انیاں دے گھر ننگیاں دے گھر انے آئے، ننگیاں دے گھر انے، انہاں کا صاحب انے سانو کیا پتہ کپڑے پائے نے کہ نہیں پائے لنگا، پھدوان دے گھر پھدو آئے انہاں کا سارے ہی آج ساڑھا مثال ہے بنی جے ہو جائے امام او ہو جائے مقتدی، جے کوئی سچی جڑا گال چکرے اسو دے مخالف ہو جانے اساں لے جی 50 سال ہو کے نے مسئلے نہیں سنے ہون مسئلے کتھوں ہوندے پہنے۔ میں کہا آپا جو 11ویں دی دیگ دے پیچھے لڑتے رہے ہیں تے قصور ہن تہاڈا ساڈا تے نہیں، 11ویں دی دیگ ایتھے لکھی ہے 40واں ایتھے لکھیا ہے، جڑا کام سی مستحب جڑے اپنے ڈھڈ ڈالے سی او دے پیچھے لڑے ہیں، جڑا دین دا سی او دے پیچھے سا سنے کوئی نہیں۔ تو فرمایا نفسانی خواہشات دے پیچھے بجن گے، انہاں دا میلان نفسانی خواہشات دی طرف ہوئے گا، انہاں دے عمراء بادشاہ خائن ہوں گے یعنی خیانت کرنا لے ہوں گے، ہون ہیں کہ نہیں بول دیں نہیں جی تو سر نہیں بول دیں لگ تو آٹے بادشاہ ماشاءاللہ نیک متقی پریدگار حاجی صاحب ہمیں نہیں اگر فرمایا ان کے وزراء فاسق و فاجر ہوں گے، اپنے تم با یزید بستامی نے نہیں کہ نیک نمائی ایویں نہیں نیک آنکھیں بے ایک کدے اسلام دا ماسا ہی حکم چھڑو سون بھی انہاں دا اسلام دے مطابق کیا بات ہے ایویں نہیں عمراء خائن حسن اپنے دا ماننا دیان چاند اگلے ملک والے ہوں اپنے دا نہیں حاجی نبادی نہیں ایویں نہیں
اپنی پوچھل تے پیر آوے تو راتوں رات ہی چوک لینے ہیں جی اسلام تے کوئی بھونکے آوے تو پھر آنے کوئی گل نہیں خیر ہے جی اسلام امن کا درس دیتا ہے اللہ نے خدا دی بوے اسلام امن کا درس نہیں دیتا اسلام غیرت کا درس دیتا ہے جی ظالمہ تو آخنا اسلام امن دا درس دیتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے دہری حیات دے اندر 82 جنگاں لڑیاں نے ظالمہ جدو امن دی گل کرنا ہے 82 جنگاں دا انکار ہے 82 جنگاں دا انکار ہے اسلام امن کا درس نہیں اسلام غیرت دا درس دیندہ ہے ہاں جڑا اسلام دے قلعے داخل ہو جاندہ ہے داخل ہو کے پھر اسلام دے قانون دے مطابق چلدہ ہے پھر اوتھے اسلام امن دا درس دیندہ ہے تو آڈی اپنی پوچھل دے پیر آوے تو ٹپ اٹھ دے ہو جے اسلام دے خلاف کوئی بھونکی جاوے تو تھے نہیں جی ملی صاحب اسلام تو امن کا درس دیتا ہے میں کہا ظالمہ جی امن دا درس دیندہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے 82 جنگاں کیوں لڑیاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جنگاں کیوں لڑیاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس تک کیوں آئے مولا علی نے کیوں لڑیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کیوں لڑیاں اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیاں نال کیوں لڑے سن انہوں کٹ کے بادشاہی اسلام دی نافذ کیتی سی یہ اسلام امن دا درس دیندہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افغانستان تے سندھ علاقہ کدے فتح نہ کر دے قسم بخدا میں اپنے استاداں کو بھی پڑھیاں بڑیاں بڑیاں کتاباں نہ مطالعہ کر چکے ہیں بڑیاں بڑیاں کتاباں نہ مطالعہ کیتا ہے قسم بخدا مینوں نہ کسے حدیث دی کتاب نظر آیا ہے نہ قرآن دی تفسیر نظر آیا ہے نہ کسے تاریخ دی کتابیں نظر آیا ہے نہ کسے رسالے نظر آیا ہے حالات خراب ہوئے ہون تو میرے محبوب علیہ السلام نے صدیق اکبر نو تسبیح دیتی ہوئے کہ صدیق صرف تسبیح بے کے پھیر تو ساں کدے پڑھے ہیں تو میں نو دسو پڑھے ہیں دے میں اپنے جید استادوں کو پڑھے ہیں جڑے جید علماء ماندے کو پڑھے ہیں اور پھر انہوں نے صحبت بیٹھا نہ انہوں نے میں نے دسیا ہے نہ انہوں نے پڑھایا ہے آپ بھی جنہیں جگہ ہو سکتے ساں جید کتب دا مطالعہ کیتا ہے کسے ایک کتاب نہیں آیا کسے تاریخ دی کتاب نہیں آیا حالات خراب ہوئے ہون تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ نو بلا کے کیا ہوئے اسلام تو امن کا درس دیتا ہے اے تسبیحاں لے لو تے مسجد نبوی شریف بہ جو تو بس آنکھوں لگی سبحان اللہ کی دیا تو کہتے پڑھے آجے بھائی بتایا ہے جو تو اسلام تے حملہ ہوئے او دو اسلام امن دا درس نہیں او دو اسلام غیرت دا درس دیندہ ہے ہونا اپنی اندر غیرت جگہ تیری عزت لٹی جاندی ہے تو کہ نہیں حاجی صاحب لٹی من دے کوئی گل نہیں اسلام امن دا درس دیندہ پہ بول دے نہیں جی عزت جی لٹین دی پہ یہ ویدوا کہ نہیں اسلام تیرے گھر جی چوری ڈاکو چوری کردہ پہ تو ویخ لیں تے کی آکھیں گا اسلام امن در داستندہ نا انہا مارنو کرن دے جی لٹ دائی اسل تیری خیرت کیوں جا کے دیسنا مارن پھیر مار دے وعدے ویکھی جائے گی تھانے کچہریاں پہ ویکھ لوانگے مار دے سور نو مار دے بے ایمان نو شرم نہیں ہے کس نے جھگا لٹ دیا اور تیرے جھگا لٹے ہوئے تو گولی مار یا اگر کوئی اسلام دے نال غداری کرے اسلام دا جھگا دے لٹے اوتھے اساں امن کری بولو اپنا گھر لٹھین دو ہوئے تے تیش سے جا جانا ہے حضور نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت تے ڈاکہ پوے شور کوئی منہ مارے اساں چپ کر کے بیٹھے رہیے کوئی خنزیر رب ذوالجلال نو گانا کڈے اساں کی نہیں اسلام تو امن کا درس دیتا ہے اسلام غیرت دا درس دیندہ ہے اسلام اتیاق دا بے غیرت نہ بن غیرت من فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جیسا غیرت مند مجاہد بن کے میدان جا افسوس ہے یار کتے اسی ڈر گئے خیر اسلام تو جو دور ہیں
سانو کی بتا اگے فرمایا ان کے عمراء خازن ہوں گے، وزیر فاسق فاجر ہوں گے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس تو چلے آکے اسلام قبول کیتا نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ وچ۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جے کری اٹھ کے دے پھر بہ گئے۔ فرمایا اوہ مسلمان نماز نہیں پڑھن گے؟ تعجب دے نال پوچھیا، فرمایا عبداللہ بن عباس یار مسلمان نماز نہیں پڑھن گے؟ مسلمان نماز نہیں پڑھن گے؟ تو آپ نے جواب فرمایا ہاں مسلمان ہے۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا سلیمان بالکل اسی طرح ہی ہوئے گا کہ مسلمان نمازاں تھی آج جتھے حافظ نہیں پڑھ دے، نعت خان نہیں پڑھ دے، قرآن حضرات نہیں پڑھ دے، تو آڑے عوام دا کی رونا رونا۔ ڈھائی گھنٹے دی محفل نعت پڑھ لئیے، ڈھائی گھنٹے نے خطاب کر لے ہے۔ صبح حضرت صاحب اور ستے پہن راتی کتھے گیا ساں جی؟ راتی لورو بار گیا جی، ڈیڈ واسطے گیا ہے نا، 4 پیسے لبنے نے تے نال مسجد تے اٹھ کے فجر دی نماز نہیں پڑھی جی، اکھ نہیں کھلی۔ میں کہا مال ہوندا نا مال، جی آکھے جاندہ صبح 4 بجے محفل ہے تے ساری رات سونا ہی کوئی نہیں سی۔ انج ہے بول دے نہیں جی، ساری رات نیند نہیں آنی سی، انج نہیں مال جو آنا سی نا۔ خطیب نو کسی نو کہہ دیو جڑے علماء حقاں نے انہاں دے قدماں تے رکھ کے نا چیز سلام پیش کردا ہے۔ میں جڑے نمازاں چھڑ دے نہیں تے میرا گل ہے، جڑے نعت خان نعت خون بن گئے انہاں نال گل ہے۔ اگر انہوں کہا جاوے کہ حضرت جی صبح 4 بجے آپاں سلام پیش کرنا ہے تو جناب دی انشاءاللہ خدمت جو ہوئے گی کھول کے کران گے۔ تے میں نہ ویکھ راتی نیند انہوں نے اپنی جنانی تے ماں نو کہنا میں اگر سو جاواں تے مینوں 3:30 اٹھا دیویں، 4 بجے میں مسجد تے پہنچنا ہی۔ تے کدے کہا کسے نے کہ یار فجر دی نماز اینوے جماعت ہے، میں جا کے جماعت نہ نماز پڑھنی۔ یہ دا مطلب ہے کہ اساں حضور دے نال غداری کرنے ہیں، وفاداری نہیں غداری ہے۔ نہ تساں جڑی پڑھنے اگر اللہ رسول دی رضا دی خاطر جو پڑھنے ہیں تو نماز بھی تو اللہ رسول دی رضا دی خاطر پڑھو نا، کیوں نہیں پڑھ دے؟ ہاں جی، تو سب سے بڑی حاضری رب کی بارگاہ میں یہ ہے، بول دے نہیں جی حافظ قرآن جی رمضان ہے جواڑ کھلون دیں تو ناگت ظالمہ فجر دی جماعت حاضر کیوں نہیں ہوندہ؟ یہ دا مطلب ہے کہ رمضان شریف دن جڑیاں سا تراویحاں پڑھانے ہیں قوم نو مال دے پیچھے 27 مکسی ہر بندہ آگ جی حافظ جی مبارک ہوئے، مبارک نال کوئی پھر مال گودام ہی دے سے او مال گودام لیا، سال ادنا عیاشیاں کی تھیاں، داڑھی منائی، کھوتا کٹنگ، پیالہ کٹنگ۔ آپ نے پوچھو کہ رمضان ہے تا سر تے ٹوپی تے امامہ جس سے او جو میں مثال دیندے سن، میرے استاد بھی دے، پھر میں ایتھے آیا تھا فروقی صاحب بھی دیندے سن کہ 2 رکعت نماز العید، 2 رکعت نماز عید الفطر، کھا دیاں سیویاں مکے فکر، ایویں نہیں وہ کام میں یا پڑھ دے، بلکہ وہ عید نواز سے دور او دا عوام الناس کر دی آفدان دی گل یا صدائی آل دے قرآن مکہ کتھے گیا وہ شلوار قمیض والا لباس، کتھے گیا وہ امامہ شریف، کتھے گئی ٹوپی شریف، کتھے گئی وہ خشبواں، وہ بھیڑی عادت دوبارہ آساں پرانی دے آگئے آئے کہ نا؟ اجے حافظ قرآن آکھے کاری صاحب میں حدیث پڑھیے، حضور دی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جس گارے حافظ قرآن ہو سی او 7 پشتاں بخشا سی۔ میں کہا حافظ جی آپ نو تے 7 سوٹے پائے ہونے تو پھر 7 پشتاں لی حدیث ہی جھوٹے ہی ہے، 7 افراد 10 افراد 7 افراد آیا بس افراد گھر دے صرف 7 پشتاں تو بڑیاں لمبیاں دے بڑا آپاں کیتی آئیے بھی حافظ جی اگے لاس ہیں جی حافظ نو تے فرشتہ نے پہلے ہی لمبا سٹ کے دیتے مطار پھیری اتھے حافظ نے کہا حافظ جی آپاں دا آگ دے 7 پشتاں کہ آپاں دا اپنے 7 آدھائی نہ بخشا سکے، اب بول دے نہیں جی
یار سچی دسو حافظ رمضان ان کردے نے کہ نہیں کردے 27 نو قرآن مکیا صبح جدو 27 دا روزہ اگے ہوندا صبح او ٹم حافظ حاضر ہی کوئی نہیں ہوندا جی تھک ہویا میں کہ راتی کے سلاں چکیاں نے راتی پہاڑ چوک کے دے دھکا لا کے سائڈ تے رکھے جڑا تھک گیا او خدا دا خوف کر مر کے رب دی بارگاہ انج نہیں کردے یار کہ میں غلط آکھدا پیا جڑے صحیح حافظ قرآن نے انہاں دے قدماں تے رکھ ترک کے ناچیز سلام پیش کردا ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے عمرہ دراز فرمائے رب ذوالجلال انہوں نے متقی پرہیزگار بناوے جڑے یار رسمی تے 2 نمبر نے نعت خان تو فضا میں نندی گل کردا راتی نعت خان نے نعت پڑھی ہے عشق دیا اگا نہیں لائیاں جاندیاں لگ جان تے پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں میں کہا نعت خان کیڑی عشق دی آگ لگی ہوتی سانو بھی دسنا جے حضور دے عشق دی آگ جو لگی ہے تے ظالم دے پوترا نماز کیوں نہیں پڑھنا ہوندا یہ دا مطلب جڑی آگ اندر لگی وہ مال دی لگی کہ چھتی چھتی عوام کڈے تے دیوے تے لامان دے انجا کیا کر مال دیاں اگا نہیں لائیاں جاندیاں جدو مال لب جاوے پھر سنبھالا نہیں جانیاں انجا آپ بھی باجی کے نعت خانہ پہہ دینے ماں سبحان اللہ وہ تیرے نعت دے نال داڑی منان دے میں نے کال لے کے بندہ نہیں پرسوں ایمان نے مطلب کنے گیا بھئی وہ شباد کمر گئے بڑا وڈا نعت خان وہ زانی ہے ملتان دے جا کے بندہ کی کیتا ہے سو دسو یا شراب پی کے اندر ساڑھی قوم خوش سن دی اتو سامی نٹ دے ہو دی شباد کمر ہے نا وہ دی آئی او تھے کو مکان تھوڑا کرد دسو یار اے نعت خانہ نے نعت خان کا دے تو پٹرول پمپ لے خدا را جاگو فرمایا گیا آگے کی فرمایا انہوں نے فرمایا حضرت عبداللہ مسلمان نمازہ نہیں بنیں گے فرمایا ہاں جی مسلمان نہیں بنیں گے فرمایا اس وقت مومن دا دل دیکھ کر پپلا یعنی مومن دا دل نہ نرم ہو جائے گا انج پگھلے گا فرمایا جی میں پانی چ نمک نہیں گھل جاندہ مسلمان او تو بندہ مومن کچھ کر نہیں سکے گا لیکن او دا دل اندروں ہی پگھلے گا کہے گا مولا کیڑے دورے جیریاں لوگ نماز پڑھنے واسطے مسجد نہیں قرآن نہیں پڑھتے فرمایا انج پگھل جائے گا آگے فرمایا لیکن مومن کچھ کر نہیں سکے گا کچھ کر نہیں سکے گا ہن سکا باپ ہے اولاد اکڑ جاوے شور وانگوں باپ کچھ کر سکتا ہے ہن تا باپ تو شدہ آپ ڈردا ہے کہ میری گربان نو نہ پہ جاوے وہ انج ہے باپ غریب آپ ڈردا ہے کہ اولاد اچھل کے گل نو نہ پہ جائے گربان نہ پھڑ لوے آگے کی فرمایا مومن کچھ نہیں کر سکیں گے کیونکہ مومن کی بات اس وقت کوئی نہیں سنے گا آج کوئی سن دا بے علماء کا کنے کلپ رہے نے اپنی عزتہ بچاؤ 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 کہ سن دا پہ نا یہ سن کر حضرت سلیمان نے فارسی نے عرض کیا عبداللہ بن عباس ایسے ہوئے گا آپ نے فرمایا سلیمان بالکل ہوئے گا اس وقت ایماندار سب تو زیادہ ذلیل شمار ہوئے گا جڑا ایماندار ہوئے گا سب تو زیادہ ذلیل شمار ہوئے گا حدیث دی اشارہ کر دے فرمانے اس واسطے سے ذلیل ہوئے گا کیونکہ ایماندار ہو تو آکھے گا ایمانداری کر ڈنڈی نہ مار مرچہ نے تو مرچہ صحیح دے پھک نہ ملا کے دے گندے انڈے بسکٹاں پا کے نہ بیچ اس وقت ایمان آلے نے نوکری تو کٹیا جائے گا کہ چل لکھ روندہ بڑا حجی نمازی نکلے تھو ایمان اللہ کہے گا ظالماں دودھ پانی پا پر کیمیکل نہ پا کھاد نہ پا دکان دا ملازم دکان دا مالک اس وقت کہے گا چل بڑا جی نمازی نکل دا چل اے نہ پائیے تو ساڑھا گزارے ہی نہیں ہوندہ گھڑی صحیح کران جاؤ
نٹ ایک خراب ہوئے تے کوڑ مار کے لکھنے ہاں جی تو چلا جا آدھے گھنٹے بعد ہمیں صحیح ہو جا سین واپسی جدو آیا ایڈا سارا پرچہ ہاتھے بدایا بھویں نٹ 100 دو ہوئے آندھیں جی جناب تو آڈا 2500 روپیہ بے لبانے گے او ظالمہ میں کہا جڑا 500 حلال دا سی او 2000 لے گو 500 بھی حرام دا کر لے آئی تے پھر آنے مولوی صاحب ساڑیاں دعاواں قبول نہیں ہوندیاں میں کہا ایک لقمہ اندر اگر حرام دا جاوے تے 40 دے دعا قبول تو جتھے آپ سارا ہی حرام کھائیے بول دیں نہیں غصہ کر دے بے حضور دا میں دا فرمان سنایا ہے جتھے سارا ہی اندر حرام دا جاوے اتھے ہونی اتھے وقت دے نال نماز جمعہ پڑھنے واسطے دل کرنا ہے بولو انج ہے کہ نہیں فرمایا سلیمان حضرت سلیمان فارسی نے فرمایا اس وقت ایماندار سب تو زیادہ دلیل شمار ہوئے گا اگر وہ بولے گا اس وقت ایماندار لوگوں کو کھا جائیں گے ایماندار لوگوں نو کھا جائیں گے اگر چپ رہے گا تو اپنے غضب اور غصے میں بیچارہ مر جائے گا اگر سچی گل واسطے بولے گا تو لوگ کھا جان گے ٹوٹ کے نہیں پہندے جویں کتے تے گدڑ نہیں ہونوں پہ جاندے گوشت نو انج پہ جان گے فرمایا اج بندہ مومن کو سچی گل کر دے وے پھر جھوٹے انہوں ویکھیا کر انج کد کے پہندے نے انج نہیں بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے کس نے پوچھے حضور مرچاں کے موسم لگ دیاں نے آپ نے فرمایا جو تو حق آکھیا جاوے کی آکھیا جاوے بول بول مسلمان بول جو تو حق آکھیا جاوے جھوٹے نو مرچاں لگ دیاں نے جھوٹے نو وہ پھر بول دینا میرے خلاف بولے ہیں او ظالمہ تو کو ولی اتھے لوگ ولیاں نو بھونک دے بہنے دیتے تو اتھے نہیں بولیا یا تیری پوچھل دے بہ رہا ہے تو ٹپ اٹھے ہیں اتھے لوگ قرآن شریف نو تھلے سوٹ رہے ہیں گھٹنا چھوٹ رہے ہیں مولوی پیر اشتیار لا کے گندیاں نالیاں ڈیگ رہے ہیں اتھے تو نہیں بولیا یا تیری پوچھل دے بہ رہا ہے تو ٹپ اٹھے ہیں مولوی صاحب میرے خلاف کا لکھا دیتے میں کہ تیری شان قرآن تو بھی زیادہ سی رسول اللہ دا نا اشتیاراں دے لے کے یار تھلے سڑ دے پہن لو کدے سن تو سے جاندے ہو شہرانج ویکھ دے نہیں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ چلے بیک سائڈ دے ویکھو چرسی بھنگی تھلے موتر دے نے اتے اسے اشتیار لا کے آ جانے اتے لکھے ہوندہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ لکھے ہونے کہ نہیں جب وابی جو بندی تو لکھ دا ہے اللہ دے محمد لکھ دیندہ ہے تو اللہ محمد نان وہ تھلے ڈگ دا ہے چرسی تھلے موتر دا ہے پیشاب کر دا ہے اتو اللہ رسول دا نان دیکھ دا اتے تو بے ادبی نے دوئے ہوندے آسا حسین دے نال محبت گیا اتنے لکھے ہوندے یا حسین علیہ السلام لکھے ہوندے او تھلے ڈگ دے او دسو حسین دی جگہ سینہ سی کہ موتر علی جگہ سینہ کیڑے سمجھیں وقت ہو گیا دعا کر اللہ تعالی جل شان و تمام مسلمانوں کامل اکمل